بس سوشل میڈیا کے غازی ہم سب بنے ہوئے، ایک دو پوسٹیں کر کے کسی کو تنقید کا نشانہ بنا دیا، کسی تنظیم کو ابے تم کیا کر رہے ہو، ارے مولوی کیا کر رہے ہیں، ارے علماء کیا کر رہے ہیں، ارے بھائی تم بستر پہ لیٹ کے کیا کر رہے ہو سوائے پوسٹ کرنے کے، کیا کر رہے ہو؟ چہرہ تو تم نے ان جیسا بنایا ہوا ہے، لباس تمہارا ان جیسا ہے، بچے تمہارے سارے وہ ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ بلا لو اپنے در پر اب تو غم خانہ بدوشوں کو۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لا ریب کتاب ہے، اور اس مقدس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فلاح و بہبود کے اصول بیان فرمائے، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ اجتماعی طور پر مسلمانوں کے لیے کیا مفید ہے، اور مسلمان کن باتوں سے اجتناب کریں، کن باتوں کو اختیار کریں۔ بحیثیت مجموعی مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، وہ خواہ کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی خطے میں ہو، کسی بھی زمین کے کسی کونے میں ہو۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، احادیث کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، اور مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے، جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دیتی ہے، تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو طاقت دیتا ہے، تقویت دیتا ہے۔ تو اگر ایک اینٹ کمزور ہوگی تو دوسری اینٹ بھی کمزور ہو جائے گی۔ اینٹ کی دیوار کی چند اینٹیں اگر کمزور ہوں تو وہ دیوار کمزور ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ شریف کو مخاطب کر کے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے کعبہ، تیری بڑی شان ہے، بڑی عزت ہے، عظمت ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت تیری عزت سے بڑھ کر ہے، ایک مسلمان کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے۔ تو کعبۃ اللہ شریف کو دیکھنے کے لیے کتنی آنکھیں مچلتی ہیں، لیکن کعبۃ اللہ شریف کی عظمت اپنی جگہ، ایک مومن کی عزت، اس کی حرمت، اس کی جان اور اس کی قدر و قیمت یہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ کسی کی عزت نہ گھٹائیں، کسی کی عزت نہ اچھالیں، کسی میں عیب تلاش نہ کریں، بلکہ اپنی طرف نظر کریں اور اپنی طرف دیکھ کر اپنے عیوب کو اچھا کریں، اپنی اصلاح کریں، تبصرے کرتے ہوئے دنیا جہاں کی اصلاح برائے تنقید نہ ہو، اصلاح برائے اصلاح ہو، اصلاح برائے تنقید نہ ہو۔ بہرحال تو قرآن مجید میں ہمیں آپس میں متحد رہنے کا حکم دیا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں نہ بٹو، آپس کے اتحاد کو ختم نہ کرو۔ اور اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ جب جو قومیں متحد ہوتی ہیں تو ان کا توڑنا آسان نہیں ہوتا، ان سے لڑنا آسان نہیں ہوتا۔ جہاں پر اتحاد ختم ہو، انتشار آ جائے تو وہ ویسی ٹوٹی آتی ہیں، ان سے لڑنا، ان کو توڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، آپس میں متحد رہو اور ایک دوسرے کو مورد الزام نہ ٹھہراؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ٹکڑوں ٹکڑوں میں نہ بٹو۔ تو تاریخ گواہ ہے، جب تک مسلمان متحد تھے اسلام کا پرچم سر بلند تھا۔ جیسے ان میں انتشار آیا، افتراق آیا اور ان کا اتحاد ختم ہوا تو آج مسلمان مغلوب ہے اور کفار غالب ہیں۔ تو کفر کسی قسم کا ہو وہ کفر ہے، الکفر ملت واحد، حدیث میں فرمایا کہ کفر ایک ملت ہے، ایک دین ہے۔ کافر جتنے بھی ہیں، لیکن جب مسلمان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو سب ایک پیج پر آ جاتے ہیں، سب ایک زبان ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اتحاد کو قائم رکھتے ہوئے اور اپنے اتحاد کو بحال رکھتے ہوئے، انتشار اور افتراق سے بچتے ہوئے اسلام کی شان و شوکت کو بڑھائیں، اسلام کی عزت کو بڑھائیں اور اسلام کی قدر و قیمت کو لوگوں میں اجاگر کریں۔ اسی لیے تسلسل کے ساتھ آیات جہاد نازل ہوئیں، جہاد کی آیاتیں نازل ہوئیں۔
ابتداء اسلام میں کافی عرصے تک صبر کرنے کا حکم رہا، خاموشی کا حکم دیا گیا، صبر کرنے کا حکم دیا گیا، جہاد نہ کرنے کا حکم دیا گیا، نہ لڑنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ اب فرمایا فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان سے لڑو، اسلام دشمنوں سے لڑو، ان کو قتل کرو جہاں پاؤ۔ یعنی میدان جہاد میں جب جنگ شروع ہو تو اب ان سے قتال کرو، ان سے جنگ کرو، جہاں پاؤ ان سے لڑو۔ قاتل المشرکین، مشرکین سے جہاد کرو، مشرکین سے قتال کرو۔ تو قرآن مجید میں باقاعدہ طور پر آیت جہاد نازل ہوئیں اور پھر جہاد کا آغاز ہوا، غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہیں، نرمی، شفقت، مہربانی، عفو و کرم، یہ آپ کا طرہ امتیاز ہے۔ آپ امت کے لیے نرم بنا دیے گئے، لین بنا دیے گئے، خوش اخلاق، ملنسار، حسن اخلاق کے پیکر، بلکہ حسن اخلاق جن پر ناز کرے۔ کسی نے پوچھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا کہ ان کا اخلاق قرآن تھا، قرآن میں جو بیان ہوا وہی ان کا اخلاق ہے، وہی ان کے اخلاق کریمانہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کی بلندیوں پر تھے، بلکہ اخلاق بھی جن پر ناز کرے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک جگہ سے مال آیا، آپ لوگوں میں مال تقسیم کر رہے تھے اور لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم کرتے کرتے پیچھے ہوتے رہے اور دیوار سے لگ گئے۔ ایک شخص دیہات میں رہنے والے وہ آئے اور انہوں نے دھکا دیتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر حضور کی چادر کو کھینچا۔ نبی پاک مبارک گلے میں چادر ڈالے ہوئے تھے، چادر جلوہ فرما تھی، تو اس زور سے چادر کو کھینچا کہ گردن مبارک میں خراش آئی اور نشان پڑ گیا۔ نبی پاک تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک دیہات کا رہنے والا شخص آیا اور اس نے چادر کو زور سے کھینچا اور حضور علیہ السلام کے گردن میں خراش آئی، نشان پڑ گیا، اور اس نے کہا کہ مجھے بھی اللہ نے جو آپ کو عطا کیا اس میں سے مجھے بھی حصہ دیں۔ اب یہ کتنا غصہ دلانے والا عمل ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا اور اس کو بھی عطا فرمایا۔ یہ تھے رحمت للعالمین۔ لیکن جب آیت جہاد نازل ہوئی اور اسلام دشمنوں سے لڑنے کی بات آئی تو میدان بدر کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کو تیار کیا۔ پھر غزوہ احد اور مسلسل باقاعدہ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جہاد فرمایا، خود اسلام کے دشمنوں کو کاٹا اور اسلام کے دشمنوں کو خود ختم فرمایا۔ آپ نے سب سے پہلے ہتھیار اٹھائے، آپ نے سب سے پہلے زرہ زیب تن فرمائی اور تلوار اٹھائی اور آپ جہاد کے لیے نکلے۔ تو پتہ چلا محبت، نرم دلی، عفو درگزر، اخلاق، یہ بھی اسلام ہے۔ لیکن اللہ کے لیے غصہ، اللہ کے لیے تلوار اٹھانا، اللہ کے لیے جلال میں آنا، یہ بھی اسلام ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ فقد استکمل الایمان، اللہ کے لیے جو محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے غضب کرے، اللہ ہی کے لیے غصہ ہو، تو یہ ایمان کو کامل کرنے والی چیز ہے۔ تو تسلسل کے ساتھ آیات جہاد نازل ہوئیں اور مسلمانوں کو اجتماعی اور اتحادی متحد ہو کر حملہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ آج بہت ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم پھر متحد ہوں اور موجودہ حالات جو سب کے سامنے ہیں اس کے مطابق متحد ہو کر جواب دیا جائے اور کافروں کو مغلوب کیا جائے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر، جو کہ بڑا تنگی کا غزوہ تھا اور بہت ہی شدت کی گرمی میں ہونے والا غزوہ، غزوہ تبوک، اس کو جیش عسرت بھی کہا جاتا ہے، تنگی کا غزوہ، تنگی کا لشکر، کہ جب کافروں نے یہ سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور شدت کی گرمی ہے، تو انہوں نے کہا لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نہ نکلنا، گرمی میں مر جاؤ گے، گرمی میں نہیں جانا لڑنے کے لیے، گھر میں بیٹھے رہو، بیوی بچوں کے پاس رہو، بیوی بچوں کے ساتھ رہو، تمہیں کیا پڑی ہے کہ تم گرمی میں جاؤ لڑنے کے لیے؟ اللہ نے تمہیں ساری سہولتیں دی ہیں، ساری نعمتیں دی ہیں، گھر میں رہو، بیوی بچوں کے ساتھ رہو، کیوں چاہتے ہو کہ تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں؟ لا تنفروا فی الحر، انہوں نے کہا جنگ کے لیے نہیں نکلنا۔ اللہ پاک نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، اے محبوب ان سے فرما دیجئے جہنم کی گرمی اس سے زیادہ شدید ہے۔ ان منافقین سے کہہ دیجئے
کہ جہنم کی گرمی اس سے زیادہ شدید ہے، یہ تو دنیا کی گرمی ہے جو قابل برداشت ہے، جہنم کی گرمی برداشت نہیں ہوگی۔ قل نار جہنم اشد حرا، صحابہ کرام نکل پڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، ہلکے ہو یا بھاری ہو اللہ کی راہ میں نکل پڑو، اسلحہ ہو یا نہ ہو، مال ہے یا نہیں ہے، ہلکے ہو یا بھاری ہو اللہ کی راہ میں نکلو۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اپنے مال کے ذریعے اور اپنے جان کے ذریعے جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو، اگر تم جان لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ غزوہ تبوک گرمی کا موسم ہے، مال بھی پاس موجود نہیں ہے، سامان جنگ اسلحہ وغیرہ بھی ساتھ مسلمانوں کے نہیں ہیں، بالکل مسلمان بے سر و سامان ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ غزوے کے لیے اپنا اپنا مال پیش کریں، اپنا اپنا مال پیش کریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے، فاروق اعظم اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم الشان مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جہاد کے لیے، کہ مسلمان تیار ہوں اور مسلمان اپنی پوری طاقت کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ کافروں پر حملہ کریں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض کچھ وہ تھے جو عذر کی وجہ سے رہ گئے، نہ جا سکے، بعض وہ تھے کہ جو منافقوں کی بات میں آ گئے، ان کی باتوں میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلے، شدید گرمی تھی، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، ان کی بچوں کی امی نے، ان کی زوجہ نے چھڑکاؤ کیا، چھپرے کے نیچے وہ سائے میں بیٹھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ان کو آنے لگی اور وہ کھجور کھانے لگے۔ ان کو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکل چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیں شدید گرمی، گرمی کا عالم، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، چھڑکاؤ ہوئی ہوئی، صاحبان کے نیچے بیٹھے ہوئے کھجور کھا رہے ہیں، اور ان کو پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ کے لیے نکل چکے ہیں، تبوک کے لیے۔ تو اچانک ان پر محبت رسول غالب آئی اور وہ کھجور کھانے سے رک گئے، ابھی منہ تک لے کر گئے کہ انہوں نے کہا کہ مجھ پر افسوس ہے کہ میں یہاں سائے کے اندر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں چھپرے کے نیچے صاحبان کے نیچے بیٹھوں اور میرے نبی اس گرمی کے عالم میں غزوے کے لیے جائیں۔ انہوں نے وہیں کھجور پھینکی اور جہاد میں شامل ہو گئے، غزوے میں شامل ہو گئے۔ یہ ہے قوت ایمانی، یہ ہے جوش ایمانی۔ ارشاد فرمایا جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، مشرکین سے جہاد کرو اپنے مال کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے، یعنی مال بھی پیش کرو، خود اپنے آپ کو بھی پیش کرو اور اپنی زبانیں بھی تیز کرو مشرکین کے خلاف۔ اس کو بولتے ہیں جہاد بالمال، مال کے ذریعے جہاد، یعنی آپ مالی مدد کریں مسلمانوں کی، جو کافروں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں مال پیش کریں اپنا، تاکہ مسلمان پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہوں اور اسلام کا پرچم سر بلند کریں۔ اور پھر مال ہی نہیں، وَأَنفُسِكُمْ، خود بھی اس میں شریک ہوں، خود بھی شامل ہوں، وَأَلْسِنَتِكُمْ، اور اپنی زبان کے ذریعے بھی اسلام کی شان و شوکت بلند کرتے ہوئے، اپنی زبان سے اسلام کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی حمد کرتے ہوئے، تعریف و توصیف کرتے ہوئے آگے بڑھو اور مشرکین پر غالب آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو مال و جان و زبان سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو جا نہیں سکتے تھے لیکن وہ مالدار تھے، حضور نے فرمایا تمہارے لیے جہاد یہ ہے کہ تم مال پیش کرو، تم جا نہیں سکتے۔ بہت ایسے لوگ تھے کہ جو جا تو سکتے تھے لیکن مال نہیں تھا، فرمایا کہ تمہارے لیے جہاد یہ ہے کہ میدان جہاد میں جا کر مقابلہ کرو۔ اور کچھ وہ تھے کہ جو معذور بھی تھے، غریب بھی تھے، مالدار بھی نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کو بولنے کی صلاحیت دی تھی، تو فرمایا تمہارے لیے جہاد یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے مشرکین کے خلاف کہو اور اسلام کی سربلندی کے لیے تحریریں کرو، اسلام سربلندی کے لیے تم اپنی زبان استعمال کرو، اپنی زبان کے ذریعے، بیان کے ذریعے، اشعار کے ذریعے، رجز کے ذریعے
تم اسلام کی سربلندی کو بیان کرو۔ تو جب کفار و مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس گھٹانے کی کوشش کرتے اور اشعار کہتے، برے برے اشعار کہتے حضور کی شان میں، تو سرکار کیا فرماتے؟ حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کرتے اور فرماتے حسان ان کا جواب دو۔ تو وہ اشعار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتے، معاذ اللہ حضور کو برا بھلا کہتے، یہاں حضرت حسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کو ایسا ہی پیدا کیا گیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ اس کو اگر اردو میں کہیں تو یہ یوں بنے گا، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ کافر کیا کہتے تھے؟ یہ نبی ہیں، یہ تو ہماری طرح بازاروں میں گھومتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں نکاح کرتے ہیں، یہ کافر کہا کرتے تھے۔ صحابی کیا کہتے تھے؟ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ مولا علی کی روایت، آپ فرماتے ہیں لم ارا قبلہ مثلہ ولا بعدہ، یا رسول اللہ ہم نے آپ جیسا، آپ کی مثل نہ آپ سے پہلے کبھی دیکھا نہ آپ کے بعد کبھی دیکھ پائیں گے۔ مل کے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا۔ تو فرمایا کہ مال جان اور زبان کے ذریعے جہاد کرو مشرکین سے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے 1917 اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان القوۃ الرمی، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا سن لو تمہاری طاقت تمہارے تیر ہیں۔ الا ان القوۃ الرمی، تمہاری طاقت تمہارے تیر ہیں، تمہارے اسلحے، تمہارے نیزے، تمہاری توپیں، تمہارے ایٹم بم، یہ تمہاری طاقت ہے۔ یعنی اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے کی تیاری اور جنگ کرنے کی ساری صلاحیتیں جمع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ اپنی طاقت کو بڑھاؤ، اپنی طاقت کو بڑھاؤ، اور تمہاری طاقت تمہارے ہتھیار ہیں، تمہارے تیر ہیں۔ اس وقت تیروں کا زمانہ تھا، اس دور میں تیر سے مراد اسلحہ کہ جو جنگ میں استعمال ہو۔ تو فرمایا الا ان القوۃ الرمی، تمہاری طاقت تمہارے تیر ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث، ایک اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے 1910 حدیث نمبر، اور یہ سننے والی حدیث ہے دل کے کانوں سے، اور یہ موجودہ دور کے بالکل عین مطابق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسہ بالغزو مات علی شعبۃ من النفاق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس حال میں مرا کہ اس نے کوئی جنگ میں شرکت ہی نہ کی ہو، کوئی اس نے اسلام کے لیے جنگ نہ لڑی ہو، کوئی اس نے اسلام کے لیے جنگ میں شرکت نہ کی ہو، ولم یحدث نفسہ بالغزو، اور نہ ہی اپنے دل میں جنگ میں جانے کی خواہش پیدا کی ہو۔ اگر جنگ میں شرکت نہیں تو جنگ میں جانے کی خواہش تو، جہاد کی شرکت کی نیت تو ہو، جہاد میں جانے کی نیت ہو۔ فرمایا کہ جو اس حال میں مرا کہ جس نے نہ کبھی جنگ کی نہ جنگ میں جانے کی خواہش کی، مات علی شعبۃ من النفاق، وہ منافق ہو کر مرے گا، وہ منافق ہو کر مرے گا۔ کہ جو نہ جہاد کیا ہو جس نے کبھی، اور نہ جہاد میں جانے کی نیت کی۔ تو مسلمان کی تو شہادت مطلوب اور مقصود ہے، اور مسلمان شہادت کو گلے سے لگانے کے لیے بےتاب ہوتا ہے کہ جو اسلام کی سر بلندی کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے۔ ایک صحابیہ آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب غزوہ بدر واقع ہوئی، اور غزوہ بدر کے بعد جب مجاہدین لوٹے تو ان کا بیٹا شہید ہو چکا تھا، حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ۔ تو وہ ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کیا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ شہید ہو چکا ہے، جنت میں ہے یا نہیں؟ اور وہ کہنے لگی مجھے بتائیں اگر وہ جنت میں تو میں صبر کروں گی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بہت سی جنتیں ہیں، تیرا بیٹا حارثہ تو جنت الفردوس میں ہے۔
شہید کی بڑی شان ہے. فرمایا قیامت کے دن شہید اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون نکل رہا ہوگا اور مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی. شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ اپنا محل جنت میں دیکھ لیتا ہے. حضور نے فرمایا شہید کو موت کی تکلیف نہیں ہوتی سوائے اتنی کہ ایک خراش جو لگتی ہے، جتنی تکلیف ایک خراش لگنے میں ہوتی ہے اتنی تکلیف موت کے وقت شہید کو ہوتی ہے. ورنہ عام بندے کی موت میں بڑی تکلیف ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 70,000 ضربوں سے مارنے سے زیادہ شدید ہے. یعنی ایک جگہ تلوار کو مارا جائے اس سے بھی زیادہ شدید ہے موت کا ایک جھٹکا. لیکن فرمایا شہید کو موت کی تکلیف نہیں ہوتی. جو اللہ کے لیے لڑے، جو اللہ کے لیے نکلے، جو اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرے. تو جو مسلمان ہے وہ تو شہادت کا انتظار کرتا ہے، اس کو پتا ہے میں شہید ہوں گا تو ڈائریکٹ جنت میں جاؤں گا، اللہ کی رضا مجھے مل جائے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرا اس حال میں کہ جس نے نہ غزوے میں شرکت کی اور نہ اسلام کے لیے جنگ میں جانے کی وہ خواہش رکھتا ہو، بلکہ برا بھلا کہتا ہو، اس کو جناب دہشت گردی کہتا ہو، اس کو جناب برا جانتا ہو، تو فرمایا کہ وہ نفاق کے شعبے میں سے ایک شعبے پر مرے گا، یعنی منافق ہو کر مرے گا. تو اسلام میں جہاد کا جو کانسیپٹ ہے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ اسلام دشمنوں کے خلاف ہے. ورنہ پہلے جو محبت اور امن کے ساتھ اسلام کا پیغام قبول کر لے، اگر نہیں کرتا تو وہ ٹیکس دینا قبول کر لے، سلو کے ساتھ ملک میں رہنا قبول کر لے، تو اس سے کوئی جنگ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جنگ کی ابتدا نہیں فرمائی، نہ حضور علیہ السلام نے جنگ کا حکم دیا، لیکن ان کے خلاف کہ جو اسلام کو ختم کرنے کے در پہ تھے یا جنہوں نے نبی پاک کو مجبور کر دیا جنگ کرنے پر، تو اللہ نے آیت جہاد نازل فرمائی، آیت جہاد نازل فرمائی. اور پھر جو جہاد کے فضائل بیان فرمائے اور فرمایا کہ یہ جہاد ہی تمہارے لیے زندگی ہے، یہ جہاد ہی تمہارے لیے زندگی ہے. کیونکہ جب ناسور بڑھ جائے جسم کا تو اس حصے کو کاٹا جاتا ہے، پھر اس حصے کو سجا کے نہیں بیٹھتے. ڈاکٹر کو بھی اس حصے کا آپریشن کرنا پڑتا ہے کہ بھائی اب حصے کو کاٹنا پڑے گا، اب حصے کو جدا کرنا پڑے گا ورنہ پورا جسم خراب ہو جائے گا. تو جہاد بھی اس وقت ایسی ہی ضرورت ہے جس طرح کے ناسور کو ختم کیا جاتا ہے. آج جو ملکی حالات چل رہے ہیں فلسطین کے بالخصوص، اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ایک عام آدمی کیا کر سکتے؟ آپ ویڈیو دیکھیں، سارے لائن سے بچے لیٹے ہوئے ہیں اور سو نہیں رہے بلکہ دنیا سے چلے گئے. مائیں رو رہی ہیں. آپ کا سگا بچہ بخار میں تڑپے، ساری رات ماں باپ کی نیند اڑ جاتی ہے کہ بچہ آئی سی یو میں چلے جائے، یہاں دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں. یار ان کے بھی تو بچے ہیں، ان فلسطینیوں کے بچے، وہ مسلمان ہیں. اس کو ایکو کم کریں، ایکو، وہ بھی مسلمان ہیں. ان کے بچوں کا آپ صرف ویڈیو دیکھیں، اگر آپ کے اندر احساس اور ایمان باقی ہوگا تو آنسو نہیں روکیں گے. وہ کب سے ظلم و ستم ہو رہا ہے؟ 7 اکتوبر 2023 سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے اب تک 50,000 فلسطینی شہید ہو گئے. 50,000 فلسطینی. کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، کوئی کچھ نہیں بول رہا، کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے مسلم حکمران سو رہے ہیں. وہ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے یہ 57 اسلامی ممالک نہیں ہے بلکہ 57 اسلامی مردے ہیں، جو مردے ہو چکے ہیں، جن کا ایمان بالکل ختم ہو چکا ہے. ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے؟ نہ وہاں جا سکتا ہے، نہ وہاں جانے کے راستے ہیں. ایک عام آدمی کی اپروچ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. یہ سارے جذباتی جملے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں. نمبر 1، ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ فلسطین کے لیے سب سے پہلا جہاد بالقلم. اپنے قلم کے ذریعے اللہ نے اگر آپ کو یہ صلاحیت دی ہے تو اپنے قلم کے ذریعے آپ فلسطین کا بیانیہ لوگوں کے سامنے رکھیں. جہاں موقع ملے وہاں تحریر کے ذریعے آپ فلسطین کا بیانیہ، ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے رکھیں کہ ان پر یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی دہشت گردی، اس کو لوگوں کے سامنے رکھیں. سوشل میڈیا کے ذریعے، یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا، اس کے ذریعے آپ فلسطین کے حق میں بول سکتے ہیں. تحریر اور تحقیق کے ساتھ فلسطینیوں کا جو ظلم و ستم ان پر ڈھایا جا رہا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں. نمبر 1 ایک یہ ہے جہاد بالقلم. دوسرا طریقہ کہ جس سے ہم فلسطینیوں کی مدد کر سکتے ہیں وہ ہے جہاد بالمال. اپنے مال کے ذریعے جہاد کرنا. اور یہ حدیث میں بھی فرمایا جب آپ نہیں جا سکتے تو پھر اپنے مال کے ذریعے ان کی مدد کریں. ایسی کئی تنظیمیں ہیں، ایسے فلاحی تنظیمیں ہیں کہ جو وہاں تک جن کی اپروچ ہے جو اپنا کھانے پینے کا سامان اور راشن اور پانی وہاں تک پہنچا رہی ہیں. ایسی جو تنظیمیں ہیں
اور سچائی کے ساتھ جو وہاں تک پہنچا رہی ہیں ان کو آپ سپورٹ کریں، اپنا مال دیں، اور آپ کو میں یہ خوشی ہوگی کیونکہ میں تو اپنی تنظیم کا ہی جانتا ہوں، باقیوں کا مجھے نہیں پتہ، ورنہ ان کا بھی بیان کرتا۔ آپ کی دعوت اسلامی اردن کے قریب، اردن کے بارڈر پر فلسطینیوں کے لیے ہسپتال بنا رہی ہے، FGRF پوری ہماری وہاں کیم UK کے ذریعے وہاں پر ٹیم پہنچی ہوئی ہے۔ تو آپ جس کے ذریعے بھی مدد کرنا چاہیں، اپنے مال کے ذریعے، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اپنے مال کے ذریعے آپ فلسطینیوں کی مدد کریں بھائی، ان کو جو حسب استطاعت بھیج سکتے ہیں مختلف تنظیموں کے تحت آپ ان کو بھیجیں، وہاں تک مال آپ کا پہنچے گا۔ یہ بھی آپ کا سب سے بڑا جہاد ہے، اس کو کہتے ہیں جہاد بالمال۔ تیسرا طریقہ فلسطینیوں کی مدد کرنے کا وہ ہے جہاد بالدعا، دعا کے ذریعے جہاد کرنا۔ جو نہ بیچارہ مال بھیج سکتا ہے، نہ بیچارہ خود جا سکتا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ مسلسل ان کے حق میں دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں، اور ان کے خلاف بد دعائیں کرے اسرائیلیوں کے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ اپنے بچے کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں یار، وہاں بچے ختم ہو گئے، نسلیں ختم ہو گئی، نسل کشی ہو رہی ہے، تو کم از کم یہ کریں، مسلسل دعا کریں، اپنے گھروں میں دعا کا اہتمام کریں، اجتماعی دعا کا اہتمام ہو۔ چوتھا طریقہ فلسطینیوں کی مدد کرنے کا کہ بائیکاٹ مہم کا حصہ بنیں۔ جو اسرائیلی پروڈکٹ ہیں، جو ان کو تقویت دیتی ہیں، جو ان کو جناب سپورٹ کرتی ہیں، ان ساری کمپنیوں کا آپ بائیکاٹ کریں، چھوڑ دیں اسرائیلی چیزیں۔ اور یہ کوئی آپ کو بتانے کے لیے نہیں آئے گا، سب کو پتہ ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹ کیا ہیں، نیٹ آپ یوز کرتے ہیں، آپ سب بس لکھیں اسرائیلی پروڈکٹ وغیرہ، اسرائیلی کمپنی کون کون سی ہیں، وہ سب آپ کے سامنے فہرست آ جائے گی، بائیکاٹ کریں مکمل۔ یہ بھی ایک جہاد ہے، ان کی چیزیں استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ ہم کیوں یہودیوں کی چیزیں استعمال کریں کہ جو ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں؟ تو یہ 4-5 طریقے میں نے آپ کو بتائے، اور جہاں تحریکیں چل رہی ہیں زور شور کے ساتھ ان کا حصہ بنیں فلسطینیوں کے لیے۔ جہاں آپ جس مقام پر ہیں، جس سطح پر ہیں، آواز بلند کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے فرعونوں کو ہلاک کر دیا، جنہوں نے پوری بستیاں ہلاک کر دیں، جنہوں نے بچوں کو قتل کیا، فرعون نے۔ یہ فرعون و حامان کا ہم نے نام سنا تھا، آج دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا لوگوں کے ساتھ، آج ہم اپنے آنکھوں سے اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ڈرنے کا مقام ہے، اور عبرت کا مقام ہے، اور رونے کا مقام ہے۔ ہم سب اپنی دنیا میں مگن ہیں، یقین مانیں، بس سوشل میڈیا کے غازی ہم سب بنے ہوئے، ایک دو پوسٹیں کر کے کسی کو تنقید کا نشانہ بنا دیا، کسی تنظیم کو، ابے تم کیا کر رہے ہو، ارے مولوی کیا کر رہے ہیں، ارے علماء کیا کر رہے ہیں، ارے بھائی تم بستر پہ لیٹ کے کیا کر رہے ہو سوائے پوسٹ کرنے کے، کیا کر رہے ہو؟ چہرہ تو تم نے ان جیسا بنایا ہوا ہے، لباس تمہارا ان جیسا ہے، بچے تمہارے سارے وہ ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ بس بستر پہ لیٹ کے پوسٹ کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم کردار کے غازی ہیں، سوشل میڈیا کے غازی۔ اور ایک بات میں یہاں کہتا چلوں، علماء نے تو اعلان جہاد کر دیا، کل کیا نا مفتی منیب الرحمان صاحب نے، بولو بھائی کیا کہ نہیں کیا؟ علماء نے تو اعلان جہاد کر دیا کہ تمام مسلم حکمرانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، اب باری ہے حکومت کی، اور ان لبرلوں کی جن کو بڑی تکلیف تھی، مولوی کچھ نہیں کر رہے، علماء کچھ نہیں کر رہے، اب تم کب اعلان کرو گے؟ یہ سارے لبرلوں سے سوال ہے میرا، اب تم کب اپنی اکیڈمیوں میں اعلان کرو گے کہ جہاد فرض ہو چکا ہے؟ اب چھوٹے مرزا صاحب اب اپنی اکیڈمی میں کب اعلان کریں گے کہ جہاد فرض ہو چکا ہے؟ یہ جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکر ہیں گدھوں کو حلال کرنے کے چکر میں، یہ کب اعلان کریں گے کہ جہاد فرض ہو چکا ہے؟ علماء نے تو کر دیا اعلان، اب یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب وہ ایکشن لے، کیونکہ علماء تو اعلان ہی کر سکتے ہیں، اور اعلان کرنے کے بعد جب حکومت نے اجازت دے دی تو انشاءاللہ سب سے آگے علماء ہی ملیں گے آپ کو۔ دین کو بچانے والے خدا کی قسم علماء ہیں، ان کو بدنام کرنے والے لبرل ہیں، اور ہمارے بیچارے بھولے بھالے مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ دین پر جب بھی برا وقت آیا ہے تو یہ علماء آ کر کھڑے ہوئے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، علماء نے دین کو بچایا ہے، ورنہ یہ لبرل تو دین کا بیڑا غرق کر دیں۔ یہ تو مسلمان قوم کو ڈراتے ہیں کہ ان کے پاس ہتھیار ہیں، ان کے پاس یہ پاور ہے، تم کیا جاؤ گے خودکشی کرنے جا رہے ہو؟ جیسے کل کافر کہا کرتے تھے لا تنفروا فی الحر، نہیں نکلنا گرمی میں، مارے جاؤ گے، بیوی بچوں کے پاس رہو۔ تو یہ علماء نے تو اعلان جہاد کر دیا، اب لبرل سے آپ پوچھیں کہ تم لوگ کب کرو گے بھائی؟ یہ موٹیویشنل اسپیکر بڑا بڑا چیختے ہیں چلاتے ہیں آ کر، ان سے پوچھیں کہ اب تم اعلان کب کرو گے؟ علماء نے تو کر دیا۔ تو اللہ پاک ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں پر رحمت کی نظر فرمائے،
ان کے حق میں خوب دعا کریں، جس سطح پر آپ ہیں بھائی ان کی باتیں کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ فلسطین کیا ہے، کون سا ملک ہے، پتہ ہی نہیں ہے فلسطین کے بارے میں، یہ شام ہی ہے، یہ شام کے جب ٹکڑے ٹکڑے کیے تو یہ بڑھ گیا، تقسیم ہو گیا، ملک شام تھا یہ سیریا جو تھا، سیریا یہ پورا ملک شام تھا، اس کو ٹکڑے کیا گیا ہے، فلسطین الگ کر دیا، اردن الگ کر دیا، وہ الگ کر دیا، شام الگ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملک شام کے لیے، اللہم بارک لنا فی یمنینا و شامینا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت دے اور یمن میں برکت دے۔ اور ان کے خلاف وہاں سے اٹھیں گے لوگ جہاد کے لیے، جبھی یہ سارے یہودی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ان کے حق میں کم از کم اتنا کریں کہ دعا کریں اور بائیکاٹ مہم کا حصہ بنیں اور بتائیں کہ یہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے بھائی، اس کا بائیکاٹ کرو، یہ ہم نے نہیں خریدنی، اور اس کے بغیر ہم رہ لیں گے لیکن ہم فلسطینی مسلمانوں کے خون میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ چند طریقے میں نے آپ کو جو بیان کی ہے، اس کے مطابق عمل کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔